السلام علیکم، شرائط دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ۔ سپریم کورٹ کا وہی 12 جولائی والا فیصلہ، وہ جو سردار جی والا، سردار جی بھی فون کر رہے ہیں کافی، پتہ ہے آپ کو؟ وہ آخر سردار جی کا میں نے فون کس دن سن لینا ہے، میرے خیال میں سن ہی لیں آپ، ٹائم کافی ہو گیا ہے، 40واں اس دن آپ نے کروا لیا تھا۔ ہاں آج 42 دن ہو گئے ہیں، آج 42 دن 40ویں کے اوپر 2 دن ہو گئے ہیں۔ شاہ جی بھی چیمبر ورک پہ چلے گئے ہیں جنہوں نے فیصلہ لکھنا ہے، تو نیکسٹ ویک سے چیمبر ورک پہ ہیں۔ ہاں بالکل بالکل بالکل۔ تو جناب جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہے ابھی تک نہیں آیا، 42 دن ہو گئے ہیں۔ سردار جی بھی فون کر کر کے جو ہے نا بار بار پوچھی جا رہے ہیں، کیا پتا آوے ہی نا، مجھے تو لگتا ہے آوے ہی نا۔ نہیں آئے نا، یا اس کی نوبت ہی نہ پڑے۔ نوبت تو ویسے بھی نہیں ہے، اب انہوں لکھ کے کیا کرنا ہے؟ غیر مؤثر ہو گئے، کیا کر لیں گے؟ کون سا آسمان پر وہ جو انہوں نے ماورائے آئین وہ جو ایک تخلیق کیا تھا، شکار تاج محل، یا وہ تو ختم ہو گیا، وہ تو اٹھا کے باہر پھینک دیا پارلیمان نے، باقی بچتا کیا؟ نوبت، آپ یہ نوبت کیوں بجا رہے ہیں؟ ایسے ہی ایک ذہن میں بات ہے، ان کا ہو سکتا ہے نوبت ہی نہ آئی۔ سر وہ پارلیمنٹ نے قانون بھی تو بنایا ہے نا، تو آپ کو یاد ہے ایک کیس میں، لیکن وہ چیلنج بھی تو ہو گیا ہے نا۔ وہ چیلنج ابھی تو آپ کو پتہ ہے، وہ صدر نے ابھی اس کے اوپر سائن نہیں کیے تھے، اس سے پہلے ہی چیلنج ہو گیا ہے، تو ابھی تو وہ لگے گا، تو پھر دیکھتے ہیں کس کورٹ میں لگے گا۔ اب تو پھر صدر صاحب نے دستخط انہوں نے تو لگایا نہیں۔ پروگرام شروع کر لوں باضابطہ طور پہ۔ اچھا تو جناب کافی ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، اور فیض حمید پکڑے گئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ فیض حمید نیٹ ورک جو ISI کے اندر ISI کا نیٹ ورک یا پیرلل، اندر یا پیرلل پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو، بہرحال کہا یہی جا رہا ہے کہ جناب ISI کے متوازی ایک پرائیویٹ ISI کا نیٹ ورک جو فیض حمید صاحب چلا رہے تھے وہ پکڑا گیا، اور فیض حمید گرفتار ہیں۔ ان کا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل جو ہے وہ بھی ہونا ہے، اور اس میں شاید خبر یہ ہے کہ انہوں نے اپنا کوئی وکیل وغیرہ کر لیا ہے، اور وہ کوئی سابق وہ کیا کہتے ہیں اسے، جج، ہاں جج ایڈوکیٹ جنرل تھے، رہے ہیں وہ مطلب اس میں وہ مطلب وہی ظاہر ہے ملٹری ٹرائلز کے حوالے سے وہ بھی ملٹری ٹرائل کرتے رہے ہیں، کیونکہ یہ ملٹری ٹرائل کرتے رہے ہیں وہ، اور وہ ظاہر ہے وابستہ رہے ہیں۔ تو نام ان کا ابھی کنفرم نہیں ہوا ہے، لیکن باتیں یہی کی جا رہی ہیں کہ شاید کوئی واصف نیازی صاحب ہیں۔ اچھا آپ لوگوں کی کیا خبر ہے؟ کچھ آپ کو پتہ ہے؟ آپ واصف نیازی صاحب کو آپ جانتے ہیں کون ہیں؟ نیازی فیض گٹھ جوڑ بھی سنتے تھے، تو ہمیں تو لگتا ہے پھر یہ بھی نیازی ہی ہوگا۔ اتنا وہ جو آپ نے نام لیا، اتنا تو مجھے یاد ہے کہ سپریم کورٹ میں شاید کچھ کیسز میں ہم نے ان کو دیکھا ہے آرگیومنٹس کرتے ہوئے، اور میرے خیال میں اگر میں بھول نہیں رہا تو شاید انعام الرحیم صاحب کے وکیل سپریم کورٹ کے میں یہ تھے، جو مجھے اگر میں ریکال کروں تو مجھے یاد آ رہا ہے۔ تو ٹھیک ہے، اب وہ انہوں نے وکیل کر لیا ہے، تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ٹرائل نہیں کرنا ہے نا، جو ٹرائل شروع ہونے اس والا کا مطلب یہ ہے کہ ٹرائل شروع ہونے والا ہے، پھر اس کا ایک مطلب یہ نکلتا ہے۔ ہاں مطلب ظاہر ہے کہ مطلب بہت وہ تو کہہ دیا انہوں نے کہ فوجی تحویل میں ہیں وہ، اور پھر اس کے بعد لیکن وہ کچھ اطلاعات ایسی بھی آئی تھی کہ شاید وہ بیمار ہوئے ہیں، اور کوئی AFIC وغیرہ میں فیض صاحب داخل ہوئے ہیں، کچھ اس طرح کی بھی آئے۔ آپ لوگوں کو تو نہیں پتہ، انہیں نہیں پتہ، آپ کو بھی نہیں پتہ نا؟ ہمیں تو سر نہیں پتہ، لیکن یہ ہے کہ ویسے کہیں پہ ہم نے سنا تھا کہ گرفتاری سے پہلے انہوں نے بڑی تعداد میں ادویات وغیرہ کو لی تھی، چیزیں تھیں، اور بیمار۔ ہاں وہ تو میرے ایک سورس سے بتایا تھا کہ وہ انہوں نے ڈی واٹسن سے جو ہے نا 2 دن پہلے گرفتاری سے وہ جو ہے وہاں سے دوائیاں وغیرہ بھی لینے کے لیے وہ وہاں گئے تھے۔ تو ٹاپک کیا تھا؟ سردار جی بلا دیا یار، ٹاپک کیا تھا؟ ہاں تو جناب پارلیمنٹ کا اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ پارلیمنٹ کے اس اجلاس کو کافی پارلیمنٹ کے اس اجلاس سے پہلے جو ہے وہ سندھ اور پنجاب حکومت کی جو ہے وہ ریلیف دینے کے حوالے سے دونوں وزراء اعلیٰ میں تھوڑی سی ٹک ٹک ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ملاقاتیں ہوئیں، بلاول بھٹو کی بھی پرائم منسٹر سے ہوئی، اور اب جو ہے وہ باضابطہ طور پہ صدر مملکت نے آج جو نیشنل اسمبلی کا اجلاس ہے وہ بلا لیا، اس کا نوٹیفیکیشن جاری ہو گئی، یعنی کہ پیر کی شام 5 بجے پارلیمنٹ کا اجلاس ہوگا۔ تو
کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ کہ اس اجلاس میں کیا ہوگا؟ اچھا دوسری طرف جو ہے آج بھی ایک بہت سینئر جرنلسٹ ہیں، خاتون جرنلسٹ ہیں، ان کا مجھے فون آیا تھا، تو وہ مجھ سے جو پوچھ رہی تھی وہ یہ پوچھ رہی تھی کہ یہ کیا گورنمنٹ کیا کوئی کانسٹیٹیوشنل پیکیج یا امینڈمنٹ کی بات کر رہی ہے، پھر ایک دم سے یہ باتیں شروع ہو گئی ہیں. تو میں نے تو انہوں نے کہا کہ میرے علم میں تو نہیں ہے، لیکن پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ کا تو کام ہی ہے یا قانون بنانا یا ان میں ترمیم کرنا. لیکن قانون بنانے کے حوالے سے تو سمپل میجورٹی ہے، اگر آئین میں کوئی ترمیم کرنی ہے اس کی تو سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی روشنی میں جس میں جو ہے وہ نشستیں معطل ہوئی بھی ہیں اور فل نہیں ہوئی ہیں، تو آئینی ترمیم تو ہو نہیں سکتی ہے. تو پھر یہ پارلیمنٹ کا اجلاس چیئرمین ادارت. نہیں، مجھے آپ یہ بتائیں کہ پارلیمان اپنی قانون سازی کو مانے گی یا سپریم کورٹ کے فیصلے کو مانے گی؟ سپریم کورٹ فیصلے بھی ماننے والے ہوتے ہیں، قانون بھی ماننے والا ہوتا ہے. تو اگر فیصلہ ماننے والا ہوتا تو اس کے برخلاف قانون کیوں بنایا جاتا؟ قانون تو بن گیا، وہ فیصلہ تو انہوں نے غیر مؤثر کر دیا، فیصلہ ہو گیا غیر مؤثر. حقیقتاً جب مطلب میں پارلیمان کی بالادستی پہ یقین رکھنے والا شخص ہوں، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے صحیح مرشد منصور علی شاہ صاحب بھی پارلیمان کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں. بالکل، ان کی ابھی نیب ترامیم کے جو ججمنٹ اس میں ان کا ڈائسینٹنگ نوٹ ہے، پریکٹس اینڈ پروسیجر ہے، بالکل صحیح بات ہے. اچھا پھر لیکن دوسری طرف وہ جب جہاں پہ وہ امریکن پولیٹیکل سیکرٹری سے انہوں نے ملاقات کی، بیٹھے تھے وہ تقریب میں جہاں پہ عمل درآمد عدالتی فیصلوں پہ وہ ہوئی تھی، میرا خیال ہے کہ شاید 10 اگست کو تھی یا 9 اگست کو، دن مجھے یاد ہے ہفتے کا دن تھا. ہاں، اس سے اگلے دن 11 اگست تھی نا، کیونکہ قائد اعظم کی وہ جو مائنورٹیز کی کے حوالے سے جو ان کی اسپیچ ہے پاکستان کے اندر، تو اس حوالے سے تو وہ اس میں جو ہے وہ پھر انہوں نے، آپ کو پتہ ہے، بہت سارے صحافیوں سے گفتگو بھی کی تھی، تو اس میں تو انہوں نے بڑے واضح طور کے اوپر کہا تھا ایگزیکٹو اوور ریچ جو ہے وہ ہم برداشت نہیں کریں گے، اور فیصلہ ہے تو عمل درآمد تو کرنا پڑے صدیقی گا. صاحب مجھے عمل درآمد کرنا پڑے گا، ہونا چاہیے. اب مجھے یہ بتائیں اس فیصلے پہ عمل درآمد میں سب سے پہلی رکاوٹ کون ہے؟ خود سائیں منصور علی شاہ رکاوٹ بنے ہیں سر، سوری ٹو سے. سائیں چیمبر میں تھے، سائیں سپریم کورٹ میں تھے، سائیں چھٹیوں پہ نہیں گئے تھے. اور الیکشن کمیشن نے وہ چونکہ ابہام آ گیا تھا، الیکشن کمیشن نے 39 والے معاملے پہ امپلیمنٹ کر کے، اور وہ جو باقی معاملہ تھا 41 والا، اس پہ وہ چلا گیا تھا چیمبر میں. اس نے وہ درخواست بھی دی تھی، اس نے کہا مہربانی کرے ہمیں اس معاملے پہ جو ہے اپنی گائیڈ لائن دے دے، ان چیمبر ہی دے دے. تو سائیں اگر یہ میں سمجھتا ہوں سائیں جوڈیشل پالیٹکس کر رہے ہیں. سائیں اگر فیصلے پہ امپلیمنٹیشن کرانے میں واقعی حق بجانب ہوتے، واقعی ان کا مائنڈ ہوتا، تو وہ اسی ٹائم الیکشن کمیشن کو گائیڈ لائن دے دیتے کہ یہ کرو. سائیں نے تو نہیں کی. تو میرے اس میں کہ سب سے پہلی رکاوٹ اس فیصلے پہ امپلیمنٹیشن وہ خود سائیں منصور علی شاہ نے کی ہے. صدیقی صاحب میرا ایک سوال ہے آپ سے، طیب ہمیشہ سوال کرتا ہے، آپ ایک اب ایک سوال بھی آپ جو ہے نا مخصوص نشستوں پہ میری رائے کیا ہے، اب وہ چھوڑ، اب نواں سر نیا میں وہ سوال نہیں لے کے پوچھوں آ گا، گیا. میں آپ سے وہ بھی نہیں میں پوچھوں گا، سردار جی کر لیں، سردار آپ جی سے والی پوچھو بات گا. بھی نہیں کروں گا. میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ایک اتنے سینئر جرنلسٹ ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اس پہ کیا کر سکتا ہے؟ پارلیمنٹ کو کیا اختیار حاصل ہے؟ پارلیمنٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں میری بات سنیں، یہ تو آپ کرنا نہیں پارلیمنٹ، چاہیے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پارلیمنٹ کیا کر سکتا ہے، اس کی اختیار کیا ہے؟ پارلیمنٹ کا اختیار، دیکھیں جی پارلیمنٹ تو جو ہے آئین کے تحت حاکمیت اعلیٰ اللہ کی، اور جو اختیار ہے وہ ایکسرسائز ہوگا منتخب نمائندوں کے ذریعے سے. ٹھیک ہو گیا. اور منتخب نمائندے کون ہوتے ہیں؟ پارلیمنٹ. جی، پارلیمنٹ کا یہ اختیار ہے کہ وہ آئینی ترمیم بھی کر سکتی ہے اور قانون بھی بنا سکتی ہے. اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے بزنسز جو ہیں وہ مختلف کمیٹیز ہوتی ہیں، یہ والی کمیٹی، وہ کمیٹی اوور سائٹ رکھتی ہے ایگزیکٹو کے اوپر، اس لیے وہ کمیٹیز ہیں نا کہ بھئی کیا کام ہو رہا ہے، وہ سارا کچھ ہے. تو پارلیمنٹ جو ہے وہ آئینی ترمیم بھی کر سکتی ہے، اور پارلیمنٹ کا تو کام ہی آئین کو، قانون کو دیکھنا ہے. لیجسلیچر اسی لیے کہتے ہیں نا اس کو مقننہ کہتے ہیں نا، تو مقننہ جو ہے وہ آئین اور قانون کا اختیار ہے، اور یہی وہ اختیار ہے.
اب بات آ جاتی ہے کہ کیا کرنا چاہیے، کیا کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی. مثلا میں اگر لیڈر آف دی ہاؤس ہوتا یا میں اسپیکر ہوتا یا حکومت جو ہے وہ دیکھ رہی ہوتی، تو اب جو صورتحال بن چکی ہوئی ہے، مثلا یہ فیصلہ آپ کے سامنے ہے جس کے بارے میں 2 فاضل جج صاحبان یہ کہتے ہیں کہ جناب مختلف آئینی جو پروویژنز ہیں، آئین کو معطل کر کے یہ ریلیف تخلیق کیا گیا ہے. اور نہ صرف یہ بلکہ سپریم کورٹ نے ڈیفیکشن کا راستہ بھی کھول دیا کہ جناب جو ہے وہ اگر 40 نے سنی اتحاد کونسل میں چلے گئے تھے وہ واپس پی ٹی آئی میں آ سکتے ہیں. ایک پارٹی فلور کراسنگ کا راستہ کھول دیا. سیاسی جماعتوں کی وفاداریاں جو ہیں وہ ایک فیصلے کے ذریعے تبدیل ہو سکتی ہیں. دوسری طرف آئین نے جو آپ نے پروویژنل، مطلب یہ 2 جج صاحبان کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، ٹھیک ہے. ایسی صورت کے اندر اور پھر آپ ہم نے دیکھا، ہم نے جو ہے وہ بتایا بھی تھا سپریم کورٹ کے اپنے فیصلے ہیں. سندھ ہائی کورٹ بار کا فیصلہ ہے، این آر ڈاکٹر مبشر حسن کیس کا فیصلہ ہے، اور وہ 1962 کا بھی ایک 5 نمبر. اس کے بعد جو ہے نا یہ ایکچولی ججز پینشن اور مراعات کے کیس کے اندر تھا. کچھ لوگ آپ کو پتہ ہے ججز پینشن اور مراعات کے کیس کے اندر 3rd ریویو آیا تھا. یہ آپ کو میں بتا دوں، 3را ریویو آیا تھا. ٹھیک ہے، 3 ریویوز آ چکے تھے اس کے اوپر. ججز کی بھائی پینشن پرات کا معاملہ تھا نا، تو اس پہ آ سکتا ہے. ہاں ٹھیک ہے. اور یہاں پہ اگر سپریم کورٹ اپنی ججمنٹ کی کریکشن کے حوالے سے پارلیمنٹ کہہ رہی ہے، منتخب نمائندے کہہ رہے ہیں، اس کی قرارداد کہہ رہی ہے، علماء مشائخ کہہ رہے ہیں، اور اس پہ اگر فیصلے پہ اگر عدالت اپنے ریویو کرتی ہے تو نہ جانے کیا کیا کہانیاں جو ہیں وہ گھڑ دی، بات کا بتنگڑ بنا. اب اس کے پیچھے مجھے نہیں پتا کیا ہے، شاید کوئی اور ہی شوق ہو سکتا ہے. لیکن اینی ویز میں آپ کو بتاؤں حبارہ بسٹرڈ کے کیس کے اندر، اس کیس کے اندر بھی ججز پینشن اس میں 3rd ریویو آیا. اور پھر جیسا ہم نے کہا تھا کہ جج اگر دیکھتا ہے، اس کے علم میں آتے ہیں، تو یہ اس نے آئین اور قانون کے حلف اٹھایا ہوا ہے اس کے تحت، اور اگر کوئی چیز ایسی آتی ہے تو وہ اس فیصلے کو بدل سکتی ہے، پر انکیورم کر سکتی ہے. تو یہ سپریم کورٹ کا اپنا اختیار ہے جس میں وہ ایکسرسائز کر سکتی ہے. ویسے بھی ڈاکٹرن آف کریکشن اور پھر جو سپریم کورٹ رولز اور مختلف حوالے دیے ہیں، اگر لوگ وہ پڑھ لیتے اور پھر جا کے دیکھ لیتے کہ 1980 کے رولز جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں ججمنٹ کی کریکشن کے حوالے سے، تو شاید ان کی جو ہے ولاگنگ بہتر ہوتی. اینی وے بات آ رہی تھی وہ سچ جان کے پارلیمنٹ کیا کر سکتی ہے. ہاں کیا کریں؟ وہ سچ جان کے بھی صرف فتنہ اور انتشار پھیلا رہے ہیں، ان کو حقیقت کا بھی پتہ ہے. یار یہ بہت اوفینسو بات کر نہیں، اوفینسو نہیں، میں حقیقت کہہ رہا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے نہیں، دیکھیں نہیں، چھوڑیں آپ کسی کے اوپر تنقید، آپ نے اپنی بات کر دی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، پارلیمنٹ کیا کر سکتی ہے؟ پارلیمنٹ کیا کر سکتی ہے؟ مثلا میں ہوتا، میں ان 2 جج صاحبان کے فیصلے کو سامنے رکھتا، ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے سپریم کورٹ کے اپنے فیصلے موجود ہیں کہ پر انکیوریم ججمنٹ کون سی ہوتی ہے. تو ایز اے اسپیکر میں یہ رولنگ دیتا کہ جناب یہ فیصلہ جو ہے ناقابل عمل ہے، اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکتا، یہ پر انکیوریم ہے. اور اس حوالے سے جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے 5 جج صاحبان کا، ہم وہ فیصلہ امپلیمنٹ کرتے ہیں. ہاؤس جو ہے وہ اس کو پورا کرتے ہیں، اور ہاؤس پورا کرنے کے بعد میں ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لے کے آتا جس کے اندر جوڈیشل اپوائنٹمنٹس جو ہیں اس کا اختیار دیتا واپس پارلیمنٹ کو، جس طرح باقی لوگوں میں ہوتا ہے. اور جس کے پاس اپوائنٹ کرنے کا اختیار ہوتا ہے، فائر کرنے کا بھی اختیار ہوتا. اور پھر وہ اسمبلی کے اندر بحث کر کے اس فیصلے کو بحث کر کے وہ ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لے کے آتا کہ یہ جو 8 جج صاحبان نے آئین سے ماورا کام کیا ہے، کیا یہ اپنے عہدوں پہ برقرار رہ سکتے ہیں، اس حوالے سے کیا آئین سازی ہو سکتی ہے، اور اگر ممکن ہوتا تو میں اس کے اوپر وہ آئین بناتا. کیونکہ بہت ساری چیزیں ریلیٹ کر رہی ہیں آگے. اب آپ سمجھ آ رہے ہیں ان بٹوین دا لائن. پتہ نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کیا کرتی ہے، دیکھیں نا جی. لیکن اگر پارلیمنٹ نے اپنے اوپر یہ دھوس اور ریگولیشن جوڈیشری کی اوور سائٹ قبول کر لی تو آگے آنے والے دنوں میں پھر 2070 تک بھول جائے پھر پارلیمان سپر میں سی. خدا کی قسم، یہ جو آپ 70 تک، وہ کیوں؟ یہ سارے اسی پروجیکٹ کے ججز چیف جسٹس بنتے رہیں گے، وہ پھر اپنی اپوائنٹمنٹ کرتے رہیں گے، وہ پھر اپنی اپوائنٹمنٹ کرتے رہیں گے. ان کو تو وقت لگ جائے گا. یہ بھول جائیں، 50 سال بھول جائیں. خدا کی قسم، یہ وقت کا تقاضا ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں نا سر، جو آپ کی رائے ہے،
یہ وقت کا تقاضا ہے. اور میں اس ٹائم نواز شریف اور صدر آصف علی زرداری، دیکھیں ہم کو قحط و رجال میں نہیں رہ رہے، ہمارے پاس لیڈرشپ موجود ہے. اور وہ لیڈر جو خود ان سب چیزوں کا شکار رہے ہیں، وکٹم رہے ہیں، اسی جوڈیشل پالیٹکس کا وکٹم رہے ہیں، اور خود یہ عدلیہ جس طریقے سے نواز شریف پاناما کیس میں وکٹم ہوئے، انہی پروجیکٹ کے ججز کے، انہی کا زرداری صاحب وکٹم رہے جیلی بینک اکاؤنٹ کیس کا. اور آج اور پھر یہ وہ لیگیسی کنٹینیو مطلب مسلسل چلتی رہے گی. اور اگر ایک لمحے کو ہم مان لیتے ہیں خان زیرو ہو گیا، پی ٹی آئی ختم ہو گئی، لیکن یہ ججز تو موجود رہیں گے، جوڈیشل کو اسی طریقے سے نافذ العمل کرتے رہیں گے. یہ کسی بھی پارلیمانی حکومت کو کام نہیں کرنے دیں گے. اور پارلیمان کی سپرمیسی ہمیشہ داؤ پہ لگی رہے گی. یہ پارلیمان کے لیے بہترین وقت ہے اس وقت کہ وہ اگر اب کچھ نہیں کرتے نا، خدا کی قسم ان کو پارلیمان کو تالے لگا کے گھر چلے جانا چاہیے، ملک ججز کے حوالے کر دیں، آپ چلائیں، خدا کی قسم. میں ویسے صدیقی صاحب اس کے اوپر یہ ایک کمنٹ ضرور کروں گا کہ اس حد تک تو طیب کی بات درست ہے کہ ہم نے جو اب تک کی جو پولیٹیکل ہسٹری ہم نے دیکھی ہے اس میں ہمیشہ یہ جھگڑا کریکٹر جو ہے نا وہ ایک ایسا رہا ہے، وہ معاشی حالات کے اوپر ہو، وہ جو جوڈیشل اوور ریچ ہے، خود عدالتیں جو ہے نا وہ جوڈیشل اوور ریچ کی بات کرتی ہیں، اور اس جوڈیشل اوور ریچ کی وجہ سے جو ہے وہ ایک عدم استحکام بھی رہتا ہے معاشی طور ساتھ ساتھ پولیٹیکل ٹرمائل کے ساتھ ساتھ. جی. تو اس پہ میرے خیال میں اب یہ ٹائم آ گیا ہے کہ یہ طے ہونا چاہیے کہ پارلیمنٹ کا اختیار کہاں تک ہے اور عدلیہ کا اختیار کہاں تک. پارلیمنٹ کے اختیارات تو آپ محدود نہیں کر سکتے، اور عدلیہ کا ٹھیک ہے، عدلیہ کا اختیار اس معاملے کے اوپر کہاں تک ہے. یہاں پہ آپ نے جوڈیشری میں اپوائنٹمنٹ کی بات کی تو آپ کو یاد ہے اس کے پروسیس کو کے اوپر لاء منسٹر اعظم نذیر تارڑ نے جوڈیشل کمیشن کے ایک اجلاس میں یہ بات کہی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ہم آئینی ترمیم کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور وہ جوڈیشل اپوائنٹمنٹ کے پروسیس سے متعلق ہے. تو اس پہ پھر وہ اجلاس ملتوی کر دیا گیا تھا اور اس وقت کوئی رولز کی بھی بات چل رہی تھی. تو پھر اس کے بعد کی صورتحال ہم نے دیکھی کہ جو کچھ ہوا. دوسری ایک چیز میں پچھلے کچھ دنوں سے جو آپ نے سردار جی والی بات کی تو مجھے وہ یاد آیا کہ ایک ریویو اور بھی آنا چاہیے اور وہ نہیں آیا. اب آپ وہ گیس کریں وہ ریویو کس کا ہو سکتا ہے؟ مجھے کیا پتا. سنی اتحاد کونسل کا ریویو نہیں آیا سر. کس چیز پہ؟ اس فیصلے پہ. آپ کو یاد ہے متاثر فریق تو وہی ہے ویسے، نہیں متاثرہ وہ بھی ہے اور ساتھ میں وہ بھی ہیں سر. سپریم کورٹ نے پوچھا تھا ایڈوکیٹ فیصل صدیقی سے کہ یہ نشستیں پی ٹی آئی کو ملنی چاہیے، انہوں نے کہا نہیں ملنی چاہیے، یہ تو ہماری نشستیں ہیں. تو ان کی سیٹنگ ہوگی نا یار، پی ٹی آئی کو ملے سنی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا تو کیس نہیں ہے نا سر. تو ایک طرف سے تو ریویو ان کا بھی بنتا ہے. پھر جب انہوں نے پراکسی کو سائڈ پہ کر کے اصل مالکوں تک پہنچا دی سیٹیں تو پھر پراکسی تو ختم ہو گئی، پراکسی کو تو ضرورت نہیں ہے آنے کی. اصل میں نہیں مطلب بات یہ ہے کہ یہ ایک سیریس معاملہ ہو گیا نا، کیونکہ یہ معاملہ ابھی تک ججمنٹ کی ڈیٹیل ریزننگ ہی نہیں آئی ہے کہ جس کے اوپر وہ اس کو دے دیا، جس نے ریلیف نہیں مانگا اس کو دے دیا، اور جو مانگتا رہا انہوں نے کہا نہیں جی اعتراض حق نہیں ہے. اور پھر وہ جیسے دو ججوں نے کہا جی کہ یہ آپ نے کریشن کی ہے، یہ آپ نے کریٹ کیا ہے ریلیف، اور تاج محل محبت کی شاہکار تاج محل، اور یہ پھر جو آئین کے متعلقہ شقیں ہیں اس کو سسپینڈ کر کے آپ نے ایک ریلیف ایک پولیٹیکل پارٹی کو کریٹ کیا. تو اس کے اوپر پھر کنٹروورسیز تو آپ کو پتہ ہے. جی بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ دونوں اصحاب کا. تو جناب طیب بلوچ تو جو ہے نا بہت غصے میں ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر پارلیمنٹ نے کچھ نہیں کیا تو پھر پارلیمنٹ کو تالا لگا لیں. میں یہ نہیں کہتا. نہیں میں دیکھیں پارلیمنٹ عوام کا نمائندہ ہے، منتخب نمائندہ ہے. تحمل، احتیاط، اس نے ریپرکشنز آگے کے پیچھے، یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. وقت کا تقاضا ہے. دیکھیں آپ نے اگر وقت کے اوپر نہیں کھیلا، بعد میں تو وقت گزر گیا، آپ کچھ نہیں کر سکتے. جب لوہا گرم ہوتا ہے پنجابی کا ایک محاورہ ہے نا کہ پھر پارلیمان کا یہ ویلے دی نماز تے کویلے دیاں ٹکرا. صحیح گل. اور وزڈم اسی میں پارلیمان کو اپنا وزڈم شو کرنا چاہیے. یہ مسئلہ دیکھیں آئین ٹوٹا گیا، اور آئین توڑا کس نے؟ ان ججز نے جنہوں نے آئین کے تحفظ کا حلف اٹھایا ہوا تھا. اب اس پہ اگر پارلیمان خاموش رہتا ہے تو پارلیمان جو ہے وہ تاریخ میں مجرم ہوگا. تو جناب کانسٹیٹیوشنلسٹ ہے، طیب ہے، جذباتی ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں. بڑا دل رکھے. پارلیمنٹ جو ہے بڑا، پارلیمنٹ کا دل بڑا ہوتا ہے، وہ تنقید برداشت کر لیتی، وہ برداشت کر لیتی ہے تنقید. لیکن واقعتاً
کیا پارلیمنٹ اپنے اختیارات میں کیا کر سکتی ہے, کیا کرنے جا رہی ہے. پارلیمنٹ کا اجلاس بھی بلا لیا گیا ہے, اس اجلاس سے کیا کچھ برآمد ہوگا یہ تو آنے والا اگلا ہفتہ ہی جو ہے وہ ہمیں بتائے گا. تو سردار جی کا فون اگلی مرتبہ انشاءاللہ ضرور اٹینڈ کریں گے. شرح دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ